بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک مہمان کو یہاں دعوت دی جن کا کمال اور وصف یہ تھا کہ ان کی نعتوں نے لوگوں کا دل موہ لیا۔ نہ صرف ان کی نعتوں نے لوگوں کا دل موہا بلکہ انہوں نے ایسا انقلاب برپا کیا ان نعتوں کے ذریعے کہ ایک دنیا ان کی نہ صرف گرویدہ ہو گئی بلکہ بہت سو نے اسلامی تعلیمات کو اپنے تئیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان پروگرامات میں لایا جائے جن سے مسلمانوں کا خاص کر کے ایک بھلا ہو اور ہمارے اپنے آڈینس کا ایک بھلا ہو۔ دوستوں، ہمیشہ سے ہم ایک بات کہتے رہے ہیں اور پچھلی پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ نعت کہنے کا عمل جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ ہر نبی نے اپنے جو بھی پیغامات تھے ان میں اس بات کا ضرور خیال رکھا اور اللہ نے خیال رکھوایا ان سے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ضرور کریں، اور نہ صرف ان کا تذکرہ کریں بلکہ اس قدسیوں کی جماعت کا تذکرہ بھی ضرور کریں جو کہ ان کے ساتھ اس انقلاب میں ان کے ساتھ ہمراہ ہوگی ان کے۔ تو یہ ایک ایسا کام تھا جو ازل سے جاری اور انشاءاللہ ابد تک جاری رہے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے گزرنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد اور آج تک سیرت کے حوالے سے لاتعداد کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، منظوم سیرت کے حوالے سے بھی کام ہوا، بہت سے ایسے شاہکار نظر آئے ہیں جنہوں نے سیرت کے جو خوبصورتیاں تھیں، جو اس کے اندر جو لال و گوہر نمایاں تھے ان کو اور اچھی طرح پریزنٹ کیا ہے۔ لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کی جو بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کو منظوم کیا ہے۔ سیرت طیبہ کو منظوم کرنے کا جو کام ہے وہ 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ انہوں نے اس کو منظوم کیا۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے قرآن، تربیت صحابہ کا الوحی نظام، اس پر بھی انہوں نے کام کیا اور اس کو بھی منظوم کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نثر میں تو کہی جاتی ہیں لیکن نظم کرنا ان کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، استاد ہیں، امام رہ چکے ہیں آکسفورڈ بیزٹ کے، لیکن ان کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، خاص کر کے سیرت صحابہ کے حوالے سے اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے منظوم کام کیا ہے وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارے آج کے مہمان محترم علامہ جاوید القادری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں اصل میں بہت زیادہ جس دن سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم ایک پروگرام میں ملے تھے وہاں، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، بڑی خواہش تھی کہ آپ سے بات کی جائے، سوال آپ سے پوچھا جائے کہ سیرت طیبہ تو لکھنے کا بہت سے لوگوں کو خیال آیا، لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا، سیرت طیبہ کی لاتعداد کتابیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں، لیکن منظوم لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اس کا ایک باقاعدہ پس منظر ہے۔ جی، آج سے کوئی سمجھ لیں کہ 15-20 سال پہلے میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، بلکہ آغاز کر دیا۔ اچھا۔ اس کے مختلف ابواب تھے، ان ابواب میں ایک باب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کس انداز سے محبت کرتے تھے، تو ایسے مناظر جو ہیں نا اس باب میں شامل تھے۔ اچھا ہوا یوں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہر واقعہ جو ہے اس کا عنوان ایک مصرعے کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں جو تھے یا کچھ نعتیں تھیں لوگوں کی لکھی ہوئی، تو وہاں سے مختلف مصرعے جو ہیں وہ میں نے لے کے تو ان واقعات پر چسپاں کرنا شروع کر دیے۔ بہت سارے واقعات ایسے رہ گئے کہ جن کے لیے مجھے کوئی مناسب حال مصرعہ نہ ملا، تو میں نے خود مصرعہ جو ہے وضع کر لیا۔ اچھا، جی ہاں، تو پہلے ایک مصرعہ بنا، مصرعے جو ہیں پھر وہ شعروں میں بدلتے گئے اور شعر بالآخر نعتوں کی صورت میں ڈلتے گئے، اور اس طرح الحمدللہ میں نے نعت گوئی جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا، اور اس دور میں کم و بیش 100 کے قریب الحمدللہ نعتیں جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جب نعتوں کا یہ سلسلہ مکمل ہو چکا تو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی جو دعا بن کر رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی کہ اے مولا، جس طرح آپ نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نگاری کا
یہ ذوق عطا کیا ہے تو مجھ پہ یہ کرم ہو جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ منظوم لکھوں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی تھی، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، تو وہ دعا میری قبول ہوئی، اور اس کے بعد پھر میرا ذہن بھی چل نکلا اور قلم بھی چل نکلا، اور 3 سال کے مختصر عرصے میں سیرت طیبہ منظوم کی پہلی 2 جلدیں جو 30,000 اشعار پر مشتمل ہیں، یہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گئیں، ماشاءاللہ، چھپ بھی گئیں، اور ان کی تقریب رونمائی یہ ہاؤس آف لارڈز میں الحمدللہ آج سے کئی سال پہلے یہ منعقد ہوئی، اور لارڈ نذیر صاحب اس کے ہوسٹ تھے، اچھا، اور اس کتاب کو بہت سراہا گیا الحمدللہ۔ اسی موقع پر میں نے یہ بھی ان سے کہا تھا کہ میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ جو تیسری جلد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے لکھوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری میں منظوم قلم بند کر دوں۔ تو الحمدللہ وہ تیسری جلد بھی کم و بیش 30,000 پر مشتمل وہ بھی مکمل ہو چکی، 30,000 اشعار پر مشتمل وہ جلد بھی شائع ہو چکی ہے الحمدللہ، ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور پاکستان میں اس کی رونمائی بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جلد جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو تعلیمات، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسلام جو ایک دین پورا کا پورا جو دین ہے اس کے ہر پہلو پر، جیسے عبادات ہیں، عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ سارے شعبے الحمدللہ میں نے اس میں کور کیے ہیں، کوشش کی ہے۔ اچھا، ہوتا یہ کہ ظاہر ہے شاعر تو ہوتا ہے، جی، وہ بنتا تو نہیں ہے، جی جی، تو آپ کے اندر شاعر موجود تھا بچپنے سے، ایسا کچھ تھا؟ بالکل، یہ بالکل موجود تھا۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں میٹرک کا طالب علم ہوا کرتا تھا جی، تو اس دور میں ہماری جو انگلش کی کتاب تھی اس میں 2 نظمیں تھیں، اچھا، ایک نظم تھی دا ڈیفوڈیلز اور دوسری تھی دا بیگر میٹ۔ جی، ان کو میں نے اردو میں جیسے جو ہے نظم کیا، اچھا، اور میرے اساتذہ نے انہیں بہت پسند کیا، تو یہ میری سب سے پہلی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ شاعرانہ کاوش تھی، وہ 2 نظمیں تھیں جو انگلش میں تھیں، اور میں نے ان کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا۔ اچھا، تو نارملی جو شاعر حضرات شاعری کرتے ہیں، جو شروع کرتے ہیں، جی، وہ غزلوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو آپ نے غزلوں کی طرف آپ کا جی رجحان نہیں، نہیں گیا؟ بالکل اس طرف میرا ذہن گیا ہی نہیں، بالکل شروع سے نعتوں کی شروع طرف سے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نعت نگاری، مطلب ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آپ سے کسی نے لکھوائی ہیں، جی جی، آپ نے خود نہیں لکھی، تو واقعی ایسا ہی تھا؟ ہاں، تو الحمدللہ یہ لکھوائی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاوید القادری نے لکھی نہیں ہے بلکہ اس سے لکھوائی گئی ہے، تو الحمدللہ بات ایسی ہی ہے۔ آج بھی میں جب دیکھتا ہوں تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا ضخیم کام یہ میں نے کیا، یہ میں نے کب کیا، جی، اور کب یہ چھپا، تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، میں نے اسے اپنی طرف کبھی منسوب نہیں کیا، میں اسے صرف فضل الہی سمجھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کا، جسے کہ نگاہ توجہ کا فیض سمجھتا ہوں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، آپ نے ظاہر ہے سیرت صحابہ پہ، سیرت طیبہ پہ تو آپ نے کام کیا، جی جی، اور بہت بڑا کام ہے، ظاہر سی بات ہے، 30,000 اشعار ایک جلد میں قلم بند کرنا، جی، یہ یقینی طور پہ خدا کی طرف سے ہی ہے، ورنہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، عام حالات میں بھی جو شعراء ہیں وہ 6 یا 5 شعروں کی غزل کہتے ہیں اور 10-20 غزلیں کہہ کے کتاب چھپوا لیتے ہیں، تو آپ کا تو بہت بڑا کام تھا یہ تو اپنی جگہ، لیکن پھر آپ سیرت صحابہ کی طرف آئے، جی، یہ خیال کیسے آیا آپ کا؟ یہ خیال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ جو تیسری جلد ہے اس کے آخر میں نے مقام صحابیت پر منظوم لکھا، اور پھر اس کے بعد مقام اہل بیت پر میں نے صرف ایک دلیل جو ہے منظوم وہ لکھی۔ اچھا، یہ جو کام تھے مقام صحابہ پر اور مقام اہل بیت پہ، یہ اللہ کے فضل سے اتنے مقبول ہوئے کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ جس انداز سے یہ جاوید القادری نے منظوم لکھا ہے، اس طرح سے تو نثر میں بھی بہت کم لوگوں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا، تو پھر الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبول ہوا، اور یہ کام صحابہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہوا، اور اللہ کی مخلوق میں بھی یہ کام مقبول ہوا۔ بالکل، جو کام اس طرح کیا جائے گا وہ ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ اگر کچھ نعت، کیونکہ آپ نے کہا کہ ابتدا میں آپ نے نعتیں لکھی ہیں، تو اگر کچھ نعتوں سے میں ابتدا کریں میں کر سکتے ہیں، ہم ابتدا جو ہیں وہ ایک مناجات سے کرتا ہوں جو میں نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں کی تھی۔ بسم اللہ۔ مجھ کو اپنا خیال دے مولا، مجھ کو اپنا خیال دے مولا، اپنا ہی کیل و کال دے مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئے دل سے ہو ہجر کی ہجرت، واہ واہ، کیا مصرع ہے، واہ سبحان اللہ۔ کوئے دل سے ہو
ہجر کی ہجرت مجھ کو ایسا وصال دے مولا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، پھر پڑھیے گا حضور۔ سبحان کوئے اللہ، دل سے ہو ہجر کی ہجرت سبحان اللہ، مجھ کو ایسا وصال دے مولا۔ کیا خوبصورت حمد کا شعر ہے۔ مال و زر اور حب دنیا کا، مال و زر اور حب دنیا کا، دل سے کانٹا نکال دے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل سے کانٹا نکال دے مولا۔ جو مبرہ ہو بار عیسیاں سے، واہ سبحان اللہ، جو مبرہ ہو بار عیسیاں سے، مجھ کو تو ایسا حال دے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان مجھ کو اللہ، اپنا خیال دے مولا۔ اب آخری آخری اشعار کی طرف، جو بنے آخرت کا سرمایہ، جو بنے آخرت کا سرمایہ، کوئی ایسا کمال دے مولا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعا اس شعر میں موجود ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور یہ کمال مجھے وہ حاصل ہو گیا الحمدللہ۔ سیرت کا یہ کام رب تعالیٰ نے مجھ سے لے لیا۔ اور آخری شعر ہے قابل توجہ، جس کا ٹھہرے جواب تو خود ہی، جس کا ٹھہرے جواب خود تو ہی، جی لب کو ایسا سوال دے مولا۔ واہ 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 سبحان اللہ، لب کو ایسا پھر پڑھیے گا، سوال دے، جس کا ٹھہرے جواب تو خود ہی، لب کو ایسا سوال دے مولا۔ مجھ کو اپنا خیال دے مولا، اپنا ہی کیل و کال دے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم مناجات آپ نے پیش کی، یقینی طور پر آپ نے اس میں ایک دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک آپ کو موقع دیا، اور آپ نے الحمدللہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جی الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا اگر نعت کے بھی اشعار کچھ ہو جائیں جی تو دیکھیے، نعت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ارشاد، سنیے۔ ارشاد۔ آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، سبحان اللہ، بے شک آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، مٹنے والا اب جہاں سے ہر ستم ہر جور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مٹنے والا اب جہاں سے ہر ستم ہر جور ہے، آ رہی ہے نقش پائے مصطفیٰ کی کھوج میں۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا شعر ہے۔ آ رہی ہے نقش پائے مصطفیٰ کی کھوج میں، فکر انسانی کہ اب اس کا تقاضا اور ہے۔ واہ واہ واہ، آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، سبحان اللہ۔ اور عرض کیا ہے کہ تیرے قدموں میں گرے گی یہ صدی 21ویں۔ انشاءاللہ، یہ نعت جب لکھی گئی ہے اس وقت 21ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا۔ تیرے قدموں میں گرے گی یہ صدی 21ویں، سبحان اللہ، آنے والا دور تیری عظمتوں کا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فکر مغرب کی گدائی کا یہ کاسہ توڑ ڈال، فکر مغرب کی گدائی کا یہ کاسہ توڑ ڈال، مرد ناداں تیرے دکھڑوں کا مداوا اور ہے۔ سبحان اللہ، آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔ سبحان اور اللہ۔ آخری شعر نہایت قابل توجہ ہے، ارشاد، کہ آنے والے وقت میں تو نے جو کرنا ہے ادا، آنے والے وقت میں تو نے جو کرنا ہے ادا، آسمانوں میں وہی کردار زیر غور ہے۔ واہ واہ واہ، آسمانوں میں وہی کردار زیر غور ہے، آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب نعت کا کمال تو ہم نے دیکھا، دیکھیں عموماً ہوتا کیا ہے، یہ ہم ہر شعر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نظم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر خیال نہ ہو کسی پس پردہ اس کے پیچھے تو خالی تک بندی سے کام نہیں چلتا۔ تو آپ نے کمال یہ کیا کہ ایک تو مشکل بحر تھی، بہت طویل بحر تھی، اس میں آپ نے اتنا خوبصورت کلام عطا فرمایا، اور یہ اللہ کی دین تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ توجہ کا فیض، اگر نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ میں چاہوں گا کہ اگر اس سلسلے کو تھوڑا سا اور کنٹینیو اور دیکھیے الحمدللہ ایک نعت جو ان دنوں لکھی، جو طبع میری یہ مائل بنات ہوتی ہے۔ واہ کیا کہنے، جو طبع میری مائل بنات ہوتی ہے، یہ مائل بنات ہوتی ہے، تو ہم نوا میری کل کائنات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نوا میری کل کائنات ہوتی ہے، وہ جن کے دل ہوں منور نبی کے جلووں سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ جن کے دل ہوں منور نبی کے جلووں سے، گھروں میں ان کے بھلا کیسے رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گھروں میں ان کے بھلا کیسے رات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ نبی کا خلق جب فکر و نظر میں بس جائے، سبحان اللہ۔ نبی کا خلق
جب فکر و نظر میں بس جائے انہی کے تذکرے انہی کی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضور کو رب نے جو رفعتیں دی ہیں، واہ، میرے حضور کو رب نے جو رفعتیں دی ہیں، سپرد لوح و قلم ہوں تو نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ، پھر پڑھیے گا۔ میرے حضور کو رب نے جو رفعتیں دی ہیں، سبحان اللہ، سپرد لوح و قلم ہوں تو نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کے فکر کے موتی، انہی کے ذکر کے پھول، اللہ اکبر، انہی کے فکر کے موتی، انہی کے ذکر کے پھول، کوئی پرود اکٹھے تو نعت ہوتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کوئی پرود اکٹھے تو نعت ہوتی ہے۔ انہی کی سیرت و صورت ہے نعت کا موضوع، بے شک بے شک، انہی کی سیرت و صورت ہے نعت کا موضوع، علاوہ اس کے نہ کچھ اور نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری شعر ہے ذکر سرور کونین نعت اے ناقد، ہے ذکر سرور کونین نعت اے ناقد، جو سن رہا ہے تو ہم سے یہ نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو طبع میری یہ مائل بنات ہوتی ہے، تو ہم نوا میری کل کائنات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے شروع میں بات کہی کہ آپ نے نعت میں بھی نہ صرف جو خیالات، ظاہر ہے آپ کو بہت احساس ہوتا ہوگا ان چیزوں کا کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نعت کہنے والوں کو، حمد کہنے والوں کو، صحابہ کا کردار منظوم بیان کرنے والوں کو، آپ نے اس کا نہ صرف بھرپور خیال رکھا ہے بلکہ جو اس میں روایتی غزل کی ندرت ہے وہ بھی بھرپور پائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہیں بھی اس سے روگردانی نہیں کی کہ یہ جو بہرحال ایک علم ہے، غزل کہنا، نعت کہنا بھی علم ہے۔ جی، بہت بڑا کرم ہے۔ آپ سے اس پہ بات کریں گے، ہم کچھ سوالات بھی ہمارے ذہن میں ہیں، مختلف چیزیں آ بھی رہی ہیں، ہم سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ سیرت طیبہ آپ نے منظوم لکھی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میں مختصر سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ پیشے کے لحاظ سے تو وکیل تھے، استاد بھی، تو پھر ایک دم اس طرف آ گئے بالکل، کیسے؟ پیشے کے اعتبار سے میں ابتداً وکیل، میں وکالت کرتا رہا، میرا تعلق جنگ سے ہے، جنگ میں نے وکالت کی، اور اس کے بعد پھر میں لاہور منتقل ہو گیا، وہاں میں نے وکالت کی۔ اس سے پہلے ایک بڑے معروف دینی ادارے میں جو ہے وہاں بھی کام کرتا رہا، الحمدللہ میں نے کام کیا ہے۔ وہ منہاج القرآن جو ہے، میں اس کے بانیوں میں سے ایک ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے جو پہلے دن کے ساتھی جنہیں کہا جا سکتا ہے، تو میں ان میں سے ایک ہوں، الحمدللہ۔ تو ان کے ساتھ ایک عرصہ تک میں نے کام کیا، اور وہاں سے سچی بات یہ ہے کہ یہ جو دین کے ساتھ شغف ہے، اور خصوصاً آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس کا درس اور اس کا جو خمیر ہے، یہ مجھے اس دوران میرے قلب میں رکھا گیا، اور مجھے اس کا برملا اعتراف ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا، لاہور میں نے ہائی کورٹ میں وکالت کی، اور ساتھ ہی مختلف لاء کالجز میں پڑھاتا بھی رہا، الحمدللہ۔ میں نے 3-4 لاء کالجز میں پڑھایا ہے، اور اللہ نے اس میں بھی جو ہے مجھے بڑی عزت دی۔ اس کے بعد میں یہاں UK میں منتقل ہو گیا، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ آپ نے سنا ہوگا، جی بالکل، بہت بڑا اس کے جی ہاں جو اس کے چیئرمین ہیں پیر فیاض الحسن قادری صاحب اور نیاز الحسن قادری صاحب، وہ مجھے اس سرزمین پہ لے آئے، تو ان کے ساتھ مل کر بھی ایک عرصہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد مختلف جو ہے تعلیمی اور دینی اداروں میں کام کرتا رہا۔ میں نے جو ہے ہیرو میں جو سینٹرل ماسک ہے اس میں کام کیا، اس کے علاوہ آکسفورڈ سینٹرل ماسک ہے اس میں نے کام کیا، برمنگھم میں نے کام کیا، مختلف یعنی اس نوعیت کی جو ہے الحمدللہ خدمات ہیں، الحمدللہ میں سر انجام دیتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اصل میں آپ تحقیق کے آدمی تھے، اور آپ نے تحقیق کی طرف اپنا رخ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور آپ ماشاءاللہ اس میں چلتے چلے گئے، کیونکہ اتنا بڑا کام، اور پھر اس کے ساتھ یہ ذمہ داریاں، یہ مصروفیات، ریسرچ کا کام، دین کی طرف رغبت۔ بلکہ اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ شروع ہوا جو نعت نگاری کا، یہ ان دنوں شروع ہوا جب میں اپٹن پارک ایسٹ لندن میں الہرا ایجوکیشنل سینٹر میں کام کرتا تھا، میں وہاں پڑھاتا تھا، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس نسبت سے ایک شعر جو ہے اس
جب نعت ایک لکھی اس کا ایک شعر جو ہے اس نسبت سے، کیونکہ ادارے کا نام الہرا تھا، تو پہلا شعر جو وہاں ہوا، گود میں الہرا کے بیٹھا ہوں، گود میں الہرا کے بیٹھا ہوں، کیوں نہ اقرا کے مجھ پہ باب کھلے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ جو پہلی وہی الہرا کے بیٹھا ہوں، کیوں نہ اقرا کے مجھ پہ باب کھلے۔ کیا بات ہے، تو اس سے یہ باب کھلے، اور الحمدللہ پھر اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ شعر چلتے چلے گئے، اور اتنا الحمدللہ یہ نہیں ماشاءاللہ۔ میں تو آپ کے ہر شعر کو، کیونکہ بہت گہرائی بھی ہے اور بہت سادگی سے آپ نے بات کہی ہے، یہ اصل میں چیز یہی ہونی چاہیے کہ سادگی سے اپنا مدعا بیان کیا جائے اور لوگوں تک پہنچ بھی جائے، اور آپ تو سیرت بیان کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہ پہنچے گا۔ میں چاہوں گا اگر کچھ اور ایک نعت اور میں بڑی یہ خاص ہے کہ نئی بہر میں ہے، اے ناز حسن تیری نگاہوں کے زاویے، سبحان اللہ، بالکل ایک نیا قافیہ ہے جی۔ اے ناز حسن تیری نگاہوں کے زاویے، قربان جن پہ دہر کی چاہوں کے زاویے، سبحان اللہ، قربان جن پہ دہر کی چاہوں کے زاویے، اہل صفا کے واسطے ہر لحظہ ہر گھڑی، اہل صفا کے واسطے ہر لحظہ ہر گھڑی، پر کیف و پر کشش تیری راہوں کے زاویے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو یہاں تھوڑا سا روکیں گے، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، بہتر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ سے یہیں کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائے گا، بہت اچھی محفل جمی ہوئی ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اسٹوڈیو میں ایک سما باندھ دیا ہے۔ منظوم نعتیں پیش ہو رہی ہے، منظوم سیرت طیبہ پیش ہو رہی ہے، اور منظوم سیرت صحابہ پیش ہو رہی ہے۔ میرے درمیان موجود ہے علامہ جاوید القادری صاحب۔ آپ نعت سنا رہے تھے اس سے پہلے، تو میں چاہوں گا کہ وہ مکمل کر لیں، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ وہیں سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں کہ دنیائے علم و فکر کی تطہیر کے لیے، واہ سبحان اللہ، دنیائے علم و فکر کی تطہیر کے لیے کافی تیری کریم نگاہوں کے زاویے، سبحان اللہ، کافی تیری کریم نگاہوں کے زاویے۔ شعر توجہ کرو، سجدہ تھا یا قیام تھا، قادہ تھا یا رکوع، سبحان اللہ، سجدہ تھا یا قیام تھا، قادہ تھا یا رکوع، تھے کتنے پرکشش تیری باہوں کے زاویے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تھے کتنے پرکشش تیری باہوں کے زاویے، اہل وفا کی جان اور ارمان زندگی، سبحان اللہ، اہل وفا کی جان اور ارمان زندگی، محبوب تیری پاک نگاہوں کے زاویے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محفوظ و مستقیم فقط تیرا راستہ، بے شک بے شک، محفوظ و مستقیم فقط تیرا راستہ، دشوار تر ہیں دوسری راہوں کے زاویے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، دشوار تر ہیں دوسری راہوں کے زاویے۔ شعر قابل توجہ ہے، ہونٹوں سے پھوٹتا ہے عجب آبشار نور، واہ، ہونٹوں سے پھوٹتا ہے عجب آبشار نور، یہ ایک حدیث کا سمجھتا ترجمہ ہے، ہونٹوں سے پھوٹتا ہے عجب آبشار نور، سبحان اللہ، دریائے رشد پاک نگاہوں کے زاویے، سبحان اللہ، کیا کہنے، دریائے رشد پاک نگاہوں کے زاویے، اور کوئے نبی میں پہنچے تو وحدت میں ڈھل گئے، سبحان اللہ، کوئے نبی میں پہنچے تو وحدت میں ڈھل گئے، رستوں کے پیچ و خم ہوں کہ راہوں کے زاویے، سبحان اللہ، کیا کہنے، رستوں کے پیچ و خم ہوں کہ راہوں کے زاویے، اور عرض کیا ہے چومیں گی چاہتیں میری شہر نبی کی خاک، چومیں گی چاہتیں میری شہر نبی کی خاک، لنگ لائیں گے رنگ میری بھی آہوں کے زاویے، سبحان اللہ، کیا دعا کی ہے آپ نے، واہ واہ، چومیں گی چاہتیں میری شہر نبی کی خاک،
سبحان اللہ، لائیں گے رنگ میری بھی آہوں کے زاویے، سبحان اللہ، اور دنیا و آخرت میں ہیں جاوید کے لیے، دنیا و آخرت میں ہیں جاوید کے لیے، کافی تیری شفیق پناہوں کے زاویے، سبحان اللہ، بے شک، کافی تیری شفیق پناہوں کے زاویے، اے ناز حسن تیری نگاہوں کے زاویے، واہ واہ، سبحان اللہ، پرکیف و پرکشش تیری راہوں کے زاویے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں نعتیں ہمیں سنائی، بہت اچھی نعتیں پیش کی آپ نے بڑی اچھی مناجات بھی پیش کی۔ میں چاہوں گا جو آپ کا اصل کام تھا، جو ریسرچ آپ نے کی، ایک تحقیق آپ نے کی، ایک بہت بڑا ایک منظوم کام کیا، جس پر بھی بریک میں بات کر رہے تھے کہ بہت سے مذاہب جو ہیں وہ اسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی نبی کی سیرت بیان کرنے کو یا کسی بھی حوالے سے اپنے مذہب کو پرچار کرنے کے لیے کہ وہ منظوم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایک منظوم طریقہ کار موجود ہے، ہم چاہیں گے کہ اس پر بات بھی سنیں اور چاہیں کہ ہم اس پر آگے بھی کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ الحمدللہ، یہ پہلی جو 2 جلدیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی تخلیق سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک کے جتنے ادوار ہیں الحمدللہ ان پر یہ مشتمل ہے، ماشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی تخلیق سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک فرمان اور حدیث ہے۔ جی، ذات باری تھی مصداق کنز نہاں، چھپا ہوا خزانہ، کن تو کنزن مخفین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں۔ ذات باری تھی مصداق کنز نہاں، اس نے چاہا رہوں کب تلک بے نشاں، کوئی پہچانے مجھ کو بھی آخر بھلا، اپنے جلووں میں کب تک رہوں میں چھپا، اپنی پہچان کے واسطے جانے جاں، اور اسرار قدرت کو کرنے آیاں، علم و قدرت کی ایک منفرد شان سے، اپنے انوار وحدت کے فیضان سے، اس نے نور محمد کو پیدا کیا، سبحان اللہ، اول وہی نقش خلقت ہوا۔ سب سے پہلی جو چیز رب تعالیٰ نے پیدا کی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس تھا، سبحان اللہ۔ پھر بشیت سے اس کی وہ نور مبین، پرتوے نور باری جو تھا بالیقین، جس جگہ اس نے چاہا وہ ٹھہرا رہا، نور ہی نور کا اس پہ پہرا رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک نکتہ مگر ہے عیاں دوستو، اس کو رکھنا صدا حرز جاں دوستو، ایک ذات خدا ثانی خیر الورا۔ سبحان اللہ، 2 ہستیاں تھیں، بے شک، ایک خدا اور ایک خیر الورا۔ ایک ذات خدا ثانی خیر الورا، 2 ہی تھے اور نہ تھا کوئی بھی تیسرا، سبحان اللہ، تھے محب دونوں اور دونوں محبوب بھی۔ واہ، کیا بات ہے، جی، کیا کہنے، کیا وہ کہنے، دونوں ایک دوسرے کے محب بھی تھے اور محبوب تھے، کوئی تیسرا تو تھا ہی نہیں نا۔ تھے محب دونوں اور دونوں محبوب بھی، اور دونوں کی تھی شان کیا خوب ہی، دونوں ناظر تھے دونوں ہی منظور تھے۔ جی، ناظر دیکھنے والا اور منظور دیکھا جانے والا، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جی، دونوں ناظر تھے دونوں ہی منظور تھے، دوئی سے ماورا غیر سے دور تھے، نہ اس کا کوئی شریک تھا خالق ہونے میں اور نہ مخلوق ہونے میں، خیر الورا کے نور کا کوئی شریک تھا، بس یہ 2 ہی تھے۔ ایک تو رب تھا ان میں سے اور دوسرا اس کا مربوب و منظور و محبوب تھا، تھی مشیت پہ رب کی نہ قدغن کوئی، تھی رکاوٹ کوئی اور نہ بندھن کوئی، سبحان اللہ، رکھ کے محبوب کو عالم نور میں، توجہ طلب، رکھ کے محبوب کو عالم نور میں، ایک دنیا محجوب و مستور میں، دست قدرت سے رب نے سجایا اسے، اپنے جلووں کا مسکن بنایا اسے، سبحان اللہ، اپنی شانوں کا مظہر بنایا عتم، ذی وجاہت کیا دے کے جاہو حشم، علم و عرفاں کے سارے خزانے دیے، سبحان اللہ، علم و عرفاں کے سارے خزانے دیے، کاملیت کے سب در اس
کاملیت کے در سب اس پہ سب وا کیے، یعنی کاملیت کے تمام جو در ہے وہ بھی اس پہ کھول دیے۔ اگلے جو اشعار ہے قابل توجہ، فیض ذات و صفات و کمالات سے، فیض ذات و صفات و کمالات سے، ماورائے تصور عنایات سے، نور محبوب کو یوں مزین کیا، نور محبوب کو یوں مزین کیا، جیسے چاہا بنایا جو چاہا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کون پہنچے وہاں جی؟ نور محبوب کو یوں مزین کیا، جیسے چاہا بنایا جو چاہا دیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، حسن کی جس سے آگے نہ حد تھی کوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور اقدس تخلیق کیا، پھر اسے اپنے حریم ناز میں رکھا، اور پھر اس پر کیسی کیسی عنایات ہوئیں اور کیسے کیسے در کھولے گئے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے وقت کی تو قلت ہے، کچھ اور مختلف حصے جیسے آپ میں وہی مختصراً اگر سنائیں یہ تو نور نور پہ اب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت طیبہ ہے اب اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ قلب و ذہن و نظر اور جذبات کو، سوچ ادراک فکر و خیالات کو، کر کے پاکیزہ تر آب تقدیس سے، دے کے پرواز چاہت کی تحریص سے، رب عالم کے مختار و محبوب کی، سبحان اللہ، ساری دنیا کے مقصود و مطلوب کی، سبحان اللہ، آمد عالم آب و گل میں ذرا، با ادب ہو کے سنیے سبھی تذکرہ۔ سبحان اللہ، لوگوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ ذکر خیر الورا ہے وہ شے جس کو خود رب نے اونچا کیا، اپنے مربوب و منظور و محبوب کا، جانتا ہے وہی شان اور مرتبہ، کوئی انسان کرے تو کرے کیا بھلا، اس کے محبوب کے ذکر کا حق ادا، سبحان اللہ، ذکر سے آپ کے اور تذکار سے، اور نورانی جلووں کی تکرار سے، صدقے میں آپ کے رب ذی شان سے، خالق بحر و بر رب رحمان سے، خیر و برکت کی خیرات مطلوب ہے، اپنی اصلاح حالات مطلوب ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے 12 تاریخ ماہ ربیع الاول، 12 تاریخ ماہ ربیع الاول، پیر کے دن کی ایک ساعت بے بدل، صبح صادق کی پر نور دلکش گھڑی، سبحان اللہ، صبح صادق کی پر نور دلکش گھڑی، اجلی اجلی فضا چاند تاروں جڑی، چاند عبداللہ کا ماں کا نور نظر، شہر مکہ میں جب عبد مطلب کے گھر، عالم آب و گل میں ہوا جلوہ گر، ذوفشاں ہو گئے ذوفشاں سارے دیوار و در۔ واہ 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 جی، ذوفشاں ہو گئے سارے دیوار و در۔ ایک نعمت جو انمول ذی شان تھی، فضل حق رحمت رب رحمان تھی، سبحان اللہ، جو دعائے ابراہیم کا تھی ثمر، تھی نوید مسیحا بھی جو سر بسر، آمنہ مائی کی گود میں آ گئی، ہر طرف نور کی ایک ردا چھا گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنہ مائی کی گود میں آ کیا گئی، سبحان اللہ، ہر طرف نور کی ایک ردا چھا گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا آپ نے منظوم کیا۔ جی اچھا، مطلب ماشاءاللہ یہ تو ظاہر ہے پورے واقعات ہے اور آپ نے اس میں بڑا خیال بھی رکھا ہے، آپ نے بہت اچھے الفاظ، ظاہر ہے بہترین الفاظ ہیں، لیکن یہ واقعی کیا ایک نشست میں ہوتا تھا؟ کیسے ہوتا تھا جب لکھنے بیٹھتے تھے آپ؟ کیا سلسلہ ہوتا تھا؟ ایک واقعہ لکھا پھر آگے چلے گئے؟ جی اسی طرح ایک واقعہ لکھا۔ میں نے اس کتاب کو لکھنے میں جو 2 کتابیں میں نے سامنے رکھی ہیں، ایک تو ہے سیرت رسول عربی، یہ علامہ نور بخش توکلی ہے، ان کی کتاب ہے، اور ایک ضیاء النبی جو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے ان دونوں کتابوں کو اپنے سامنے رکھا ہے اور ان سے جو ہے نا میں نے یہ اکتساب فیض کرتے ہوئے اسے منظوم کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور پیش کریں، پھر ہم صحابہ کی طرف آتے ہیں ان کے حوالے سے۔ اسی جلد کے آخر پہ جو ہے وہ ایک دعا، ارشاد، اے میرے مالک و مولا رب العلا، سبحان اللہ، کر مدد بندوں کی صدقہ مصطفیٰ،
سبحان اللہ۔ پھر پلا بندوں کو حق پرستی کا جام، ایک مئے عشق اور ذوق و مستی کا جام، سبحان اللہ۔ پھر عطا کر انہیں لذت بندگی، واہ، گم شدہ فکر و ایمان کی تابندگی، سبحان اللہ۔ ہو عطا پھر انہیں نا خدائی کا ذوق، آہا، سبحان اللہ۔ ہو عطا پھر انہیں نا خدائی کا ذوق، بھٹکے انسان کی رہنمائی کا ذوق، عظمت رفتہ کو پھر سے پانے کا ذوق، عشق میں اپنے رونے رلانے کا ذوق، جی، خاتم الانبیاء کی غلامی کا ذوق، سبحان اللہ، کوچہ مصطفیٰ کی سلامی کا ذوق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاتم الانبیاء کی غلامی کا ذوق، کوچہ مصطفیٰ کی سلامی کا ذوق، عشق اقبال رومی و جامی کا ذوق، سبحان اللہ، ساتھ روح الامی ہم کلامی کا ذوق، سبحان اللہ، ساتھ روح الامی ہم کلامی کا ذوق، عالم قدس کی رازدانی کا ذوق، عالم خلق کی پاسبانی کا ذوق۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دعا اس کی بارگاہ میں جو ہے کیا کہنے، اس امت مسلمہ کے لیے پیش کی ہے، بہت خوب، کہ زبردست، مولا اسے یہ ذوق عطا کر دے۔ تو الحمدللہ بہت اس جلد کا اختتام جو ہے وہ یہاں ہوا ہے۔ جی، بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ ایک ہمیں ایک نیا ایک زاویہ بھی دکھایا، جو آپ نے اس میں بھی تذکرہ کیا کہ نبی کی سیرت کے حوالے سے اگر اس کو زبان زد عام کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اگر اس کو نعتیہ انداز میں اور منظوم انداز میں پیش کیا تو بہت اچھا ہے۔ میں چاہوں گا اگر صحابہ کے حوالے سے جو آپ کی کتاب تھی اس میں سے کچھ اگر چیزیں پیش کر دیں، وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں عرض کرتا ہوں جی کہ میں نے مقام صحابیت پر منظوم لکھا سیرت طیبہ کی 3 جلد میں، جی، الحمدللہ وہ کلام بہت مقبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بہت عزت اور پذیرائی عطا کی۔ اچھا، اس کے بعد مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کام جی قبول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی اور صحابہ کی نگاہ میں بھی سبحان اللہ، اسے قبولیت ملی۔ سبحان اللہ۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت میں نے ایک خواب دیکھا، اچھا، اس خواب کی تفصیلات تو میں اب یہیں بتانا چاہتا۔ اس خواب کی تعبیر کے طور پر جو ہے الحمدللہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب جو ہے، سبحان اللہ، یہ رب تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ جی، یہ کتاب بنیادی طور پہ جو ہے مقام صحابیت پہ ہے، اور الحمدللہ اس میں نے پورے قرآن کو صحابہ کے لیے تربیتی نصاب کے طور پر الحمدللہ پیش کیا، سبحان اللہ، کہ یہ پورا قرآن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کے لیے 23 سال تک رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی روشنی میں ان کی تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس اعتبار سے ایک بالکل منفرد کام ہے، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ جی، آپ نے انگلش میں ترجمہ میں نے آپ کو دیا تھا، وہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ اصل جو کتاب ہے یہ اس کا مقدمہ ہے، اللہ اکبر، تحقیق نادر و لاجواب، یعنی مقدمۃ الکتاب، یہ اصل کتاب کا یہ مقدمہ ہے، اور اصل کتاب وہ ہے، اصل کتاب ابھی تیار ہو رہی ہے الحمدللہ، اردو میں اس کی کمپوزنگ ہو گئی ہے، اور انگلش کا اس کا ترجمہ الحمدللہ میں مکمل کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا جو اگلا سوال تھا آپ سے، کیونکہ اس میں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچ پائے گا کہ ہم بہت کچھ سن پائے، جی، مطلب آپ نے ایک کام کیا سیرت طیبہ کے حوالے سے، کچھ کام آپ نے اس میں کر دیا، آگے کی آپ کے جو پلانز ہیں اس میں ایک تو آپ نے بھی بتایا، اور مزید کیا آپ نے سوچا ہے؟ اس پہ جو ہے الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے، وہ کام بڑا تفصیلی ہے، اور فی الحال تو جو کنسنٹریشن ہے پوری کی پوری وہ اسی پر ہے کہ وہ اصل کتاب جو ہے جی وہ تو 2-3 جلدوں میں وہ چھپے گی، بڑی کتاب ہوگی جس میں پورے قرآن کو صحابہ کے لیے جو ہے تربیت نصاب کے طور پر ریلیٹ کیا گیا، اردو کی بھی اسی طرح انگلش کی جو ہے اس کا ترجمہ الحمدللہ میں مکمل کر رہا ہوں، تو وہ بھی کم و بیش آدھا کام ہو چکا ہے، فی الحال تو ساری توجہات انہی پر ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اپنا کام تو مکمل کر دیا، آپ نے تحقیق کی، آپ نے ریسرچ کی، آپ نے لکھا، کتابیں چھاپی اور آپ نے لے آئے، اب آپ ہمیں کیا اس کا پیغام دیں گے کہ ہم کیا کریں ایسا کہ یہ لوگوں تک عام ہو؟ کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے اپنا کہ ہم اس کو عام کر سکیں؟ جی دیکھیے، آپ کے پاس تو الحمدللہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اسی پلیٹ فارم سے آپ جو ہے اس خوشبو کو پھیلا سکتے ہیں، اور یہ جو روشنی ہے اس کی کرنوں کو ہر طرف پھیلا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے یہی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ کتاب جب چھپ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے بڑے پیمانے پہ اس کی رونمائی کی تقریب کروں گا، جس میں انشاءاللہ عالم اسلام سے بڑے بڑے علماء اور جو سکالرز ہیں جی، اور ان کو دعوت دوں گا، وہ اس پر آ کر جو ہے اظہار خیال کریں گے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ جو ایک شعر میری نعت کا کہ آنے والے دور میں تو نے جو ہے کرنا ہے ادا، آسمانوں میں وہی کردار زیر غور ہے، تو ان کتابوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں ایک کردار ہے۔ بے شک، بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میری جسے کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا الحمدللہ ان کتابوں کا آنے والے زمانے میں ایک کردار ہے انشاءاللہ۔ اور ان کتابوں کو جس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، جس بھی انداز میں، منظوم آپ نے لکھ دیا، اس کو کوئی گنگنائے، بالکل مسئلہ جس انداز سے کر سکتا ہے، مسئلہ یہی ہے کہ یہ سیرت طیبہ پوری جو ہے اسے جو ہے منظوم جو ہے تحت لفظ میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح مختلف الحمدللہ قرآن کے تراجم جو ہیں وہ تحت لفظ میں کہے گئے ہیں اور وہ افادہ عام کا باعث بن رہے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی اچھا صداکار میسر آ جائے جو اس سارے کام کو جو سیرت طیبہ کا ہے اسے اپنی خوبصورت آواز میں منظوم پیش کرے، تو آخر میں چاہوں گا اگر صرف 2 یا 3 شعر اگر آپ کوئی پیش کر سکیں کہیں سے بھی، اگر نعت میں سے کر دیں یا آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے پیغام بھی چلا جائے لوگوں کو، اور وہ ایک ایسا میسج ہوگا جو ہمارے ناظرین کے لیے ایک تحفہ ہوگا یقینی طور پہ اس پروگرام میں۔ دیکھیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہے، اس میں وجود باری تعالیٰ پر جو میں نے لکھا ہے اس میں سے چند اشعار ہے، تو بہت لمبا، بس 2-3 شعر۔ سلسلے موسموں کے تغیر پذیر، طائر خوشگلو موسموں کے سفیر، رفتہ رفتہ ہر ایک خلق کا ارتقاء، خلق میں جاری قانون نشو و نما، ذرے ذرے کا اپنا نظام حیات، سبحان اللہ، ضابطہ ہے بابت حیات و ممات، یہ شب و روز کا انقلابی نظام، وقت کی گردش و حرکت تیز گام، اور سیاروں میں یہ کشش کا نظام، شکل کا ان میں موجود نظم تمام، آئینہ دار وحدت یہ نظم جہاں، پرتو حسن و خوبی جنین و چمنا، پتلائے خاک میں جلوہ سامانیہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب، آپ کے اس پروگرام میں آنے سے یقینی طور پہ ہماری شان بڑھی، اس پروگرام کی شان بڑھی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت پروگرام تھا، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔